بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل تقریباً دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں کرونا وائرس کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ وائرس پاکستان کے اندر بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ رب العالمین اور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں اس حوالے سے میں بڑے اختصار کے ساتھ چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کی مصیبتیں، تکلیفیں کفار کے لیے تو عذاب کہا جا سکتا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے اسے عذاب نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ یا تو مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے یا پھر ان کے شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہرحال ایسے حالات میں ہمیں چند باتوں کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ جب ہم اپنی غفلتوں یا کوتاہیوں یا اپنی نالائکیوں کی وجہ سے کسی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عذاب ہے، بلکہ اس سلسلے میں بعض ایسی باتیں بھی ہماری زبان سے ادا ہو جاتی ہیں جن کا شریعت کے اندر ہمیں کوئی جواز نہیں ملتا۔ ہمیں سب سے پہلے اس حوالے سے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ حسن ظن، نیک گمان، اچھا گمان رکھیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو اس حوالے سے ہم بری الذمہ سمجھیں، اس کی تسبیح تقدیس کریں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام پر ایک آزمائش آئی، تو اس آزمائش کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ نمونہ چھوڑا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے ہوئے بار بار یہ الفاظ اپنی زبان سے دہرائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ایسے حالات میں سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس کی تسبیح اور اس کی تقدیس اور حمد کے الفاظ اپنی زبان سے ادا بھی کرنے چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جناب یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمیں ترجمے کے ساتھ لوگوں کے اندر تقسیم کرنا چاہیے تاکہ لوگ اسے پڑھیں۔ اس سے دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا گمان اور ہمارا یقین مستحکم ہوگا اور ہم بدگمانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ دوسری بات جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ جناب آدم علیہ السلام نے
رب العالمین کے حضور اپنی اس بشری کوتاہی یا غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر اللہ رب العالمین سے یہ التجا کی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ میں نے اپنے اس نافرمان بیٹے کے لیے جو بخشش کی دعا کی، نجات کی دعا کی، اے اللہ یہ میری غلطی تھی، اور ان حالات میں اے میرے اللہ اگر تو نے میرا یہ قصور معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں گھاٹا پانے والا اور خسارہ پانے والا بن جاؤں گا۔ تیسری چیز جو ہمیں اس حالات کے اندر جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کریں، اور یہ بات بھی ہمیں تاریخ سے بھی ملتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر گھروں سے نکلے، دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے پیچھے فرعونی لشکر آ رہا تھا، قوم کے لوگ بھی پریشان ہوئے، لیکن اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کے حوالے سے قوم کو یہ تسلی دی کہ کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ان معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، اور ساتھ ہی رب العالمین سے دعا کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طوفان سے، اس مصیبت سے فرعون کے مد مقابل جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی، اور فرعون کو دریائے نیل کے اندر لشکروں سمیت غرق کر دیا۔ اسی لیے طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دستے دعا بلند کیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر اس پریشانی سے نجات دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوران خطبہ ایک شخص آیا، حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہلاکت المواشی وانقطعت السبل، اے اللہ کے رسول خشک سالی اور قحط سالی کی وجہ سے ہمارے مال مویشی بھی ہلاک ہو رہے ہیں اور رستے بھی کٹ چکے ہیں، پھٹ گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا فرمائیں ادعوا اللہ ان یغیثنا کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، اللہ کے پیغمبر نے دوران خطبہ ہی اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے فوراً بارش کا نزول فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 6 دن تک چلتا رہا۔ بالآخر اگلے جمعہ کو وہ شخص پھر حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، مسلسل بارشوں کی وجہ سے ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، اے اللہ کے پیغمبر مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور رستے کٹ رہے ہیں، ادعوا اللہ آپ اللہ سے دعا کریں این یمسکھا کہ اللہ اس بارش کو روک دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا ہی کی تھی آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش روک دی،
اور بادل چھٹ گئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دکھوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کے وقت کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جو اس حوالہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اور ہر غم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ استغفار صرف زبان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل کے اندر وہ بات پہلے والی میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھا جائے، اور صحیح عقیدے کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ رب العالمین سے اس یقین کے ساتھ استغفار کی جائے جس کے الفاظ آسان ترین الفاظ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم انی استغفرک من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیتا واستغفرک واتوب الیک من الذنب الذی اعلم به ومن الذنب الذی لا اعلم به انک انت غفار الذنوب وستار العیوب غفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور آخری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایسے حالات میں ہمیں اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے ان بھائیوں کی اس مشکل گھڑی میں ہمیں ہر طرح سے امداد کرنی چاہیے، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنے دستے تعاون بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔